عزیزان گرامی، آج تنقید کے حوالے سے ایک نئے موضوع پر میں اظہار خیال کروں گا۔ تنقیدی اصطلاحات کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے موقوف کر کے میں ایک اہم موضوع پہ اظہار خیال کروں گا، اور وہ موضوع ہے کہ اردو شاعری پر عملی تنقید۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ بنیادی اس میں جو چیز ہے جو سمجھنے کی ہے وہ عملی تنقید۔ آپ کے علم میں ہے کہ تنقید جو ہے وہ دو اقسام کی ہوتی ہے، ایک نظری تنقید ہوتی ہے اور دوسرے عملی تنقید۔ نظری تنقید میں تنقید کے فارمولے تیار کیے جاتے ہیں، اصول و ضوابط طے ہوتے ہیں، اور نئے نظریات جو ہیں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا جو حصہ ہے یعنی عملی تنقید، اس میں نقاد کو اپنے ان اصولوں، ضوابط اور نظریات کو برتنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ مختلف تخلیقات کو جانچنے اور پرکھنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں ان کا استخراج کرتے ہیں۔ تو یہ دلچسپی ہے یہ حصہ، اور یہ تھوڑی سی ذہنی مشقت کا بھی تقاضا کرتا ہے ایک نقاد سے، اس کے علم کی وسعت کا بھی تقاضا کرتا ہے، اور وسعت مطالعہ کا بھی، کیونکہ کسی بھی تخلیق کو پرکھتے ہوئے جب تک اس تخلیق کے مماثل دیگر تخلیقات آپ کے سامنے نہیں ہوں گی، آپ نہ تو اس کا تقابل کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کسی حتمی رائے تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، اور تنقید کے تعارف میں یہ باتیں آپ کو رؤوف صاحب جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ تنقید جو ہے وہ اپنے معنی کے لحاظ سے اور اپنے تناظر کے اعتبار سے ایک وسیع تر مفہوم رکھتی ہے۔ اسے ایک فن کا درجہ حاصل ہے، اور یہ نہ صرف ادبی سطح پر اپنا کام سر انجام دیتی ہے، بلکہ دنیا کے ہر علم میں تنقید کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے۔ مختلف علوم کی تشکیل میں کار فرما جو اساسی نظریات ہیں اور تصورات ہیں، ان کی قدر و قیمت تنقید کے بغیر طے نہیں ہو سکتی، اور تنقید کے ذریعے ہم کسی شے کی ماہیت اور اس کے درست یا غلط ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ عملی تنقید کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی ادب پارے کو یا کسی تخلیق کو جانچ کر اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے، یا اس کے اعلیٰ معیار کا ہونے یا کم معیار کا ہونے کا فیصلہ بھی کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تنقید انجام دیتی ہے۔ عام طور پر تنقید ادبی حوالے سے ہی اپنا مفہوم ادا کرتی ہے۔ ہم تو ادبی تنقید کا ہی ذکر کریں گے نا۔ تو کسی ادب پارے یا تخلیق کی قدر کا تعین تنقید کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں ادب پارے یا تخلیق کا وضاحتی اور تشریحی عمل بھی شامل ہو جاتا ہے، جس سے ادب پارے کے مخفی گوشے اور خوابیدہ جہتیں نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بعض اوقات تنقید جو ہے
وہ تخلیق کار کے حاصل خیال تک رسائی حاصل کر کے، یعنی وہ پہل جہاں تخلیق کا تصور دھیان میں آیا خیال کی صورت میں، وہاں تک تنقید جو ہے وہ رسائی حاصل کر کے ان کیفیات اور حسیات کا بھی سراغ لگا لیتی ہے جن کے زیر اثر تخلیق کار جو ہے وہ تخلیقی عمل سے گزرتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، یعنی ہم تو موٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ اسلوب کیا ہے، یا لفظیات کیا استعمال کی، یا خیال آرائی کس سطح پہ جاتی ہے، یا مواد کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم لاتے ہیں، اور شاعری میں ہم اس کا فنی جو اس کا تناظر ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن تنقید جو ہے وہ اتنے نازک معاملات تک بھی رسائی حاصل کرتی ہے کہ وہ شاعر کی نفسی کیفیتوں تک بھی پہنچ جاتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ شاعر جو تھا یا تخلیق کار جو تھا وہ کس صورتحال سے دوچار تھا اور کس نوع کی کیفیتوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نقاد کی آنکھ جو ہے وہ بہت گہرائی میں جا کر تخلیقی عمل کو جانچتی ہے اور اس کی ماہیت کو ناپتی ہے۔ وہ ظاہر سے زیادہ باطن کی سرسراہٹوں کو محسوس کرتی ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا، سرسراہٹ۔ اب سرسراہٹ جو ہے اس سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، لیکن ان سرسراہٹوں تک بھی تنقید جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس مرکزے کو تلاش کرتی ہے جہاں تخلیق کار اس بنیادی نقطے تک رسائی، جہاں تخلیق کار ہر شے سے لا تعلق ہو کر یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو کر کار تخلیق جو ہے وہ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ تو بہت نازک عمل ہوتا ہے، اور بہت سے تخلیق کاروں نے اپنے تجربات بیان کیے تو بتایا کہ وہ تخلیقی عمل جو ہے وہ جب ان پہ وارد ہوتا ہے تو وہ کس کیفیت میں سے گزرتے ہیں۔ نقاد اس نازک کام کو بڑی خوبی اور مہارت سے اپنی گرفت میں لے کر اسے جانچتا، پرکھتا اور تحلیل و تجزیے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ چنانچہ کسی ادب پارے یا شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے عام طور پر قاری کے ذہن کی 2 سطحیں بیدار ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی ادب پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو 2 سطحوں پر یہ مطالعہ جو ہے یہ انجام پاتا ہے۔ ایک بالائی سطح جس میں الفاظ کے در و بست، تراکیب، جملوں کی ساخت اور اسلوب پر نظر کر کے اس کے صوتی آہنگ، اس کی نغمگی، اس کی شعریت اور برجستگی سے اثر پذیری کا عمل انجام پاتا ہے، اور قاری جو ہے وہ ادب پارے کے ظاہری حسن سے حظ اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ زیریں سطح جس میں ذہن کی شعوری، فکری، علمی اور سائنسی صلاحیتیں اور علم افروز اور فہم تراز قوتوں کی مدد سے ادب پارے میں جو مستور، جو معنی خیز صورتیں ہوتی ہیں ان کو متشکل کرنے کی صحیح ہوتی ہے۔ یعنی ایک ادب پارے کی ظاہری سطح اور دوسرے ادب پارے کی باطنی سطح، اور جو زیادہ معنی خیز ہوتی ہے جس میں معنی جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں باطنی سطح میں۔ تو یہ 2 سطحیں ہیں۔
یہ ہر دو سطحیں کسی ادب پارے سے سرسری لطف اندوزی کی آگے کی منزلوں کو سر کرنے میں کارآمد ہوتی ہیں۔ پہلی جو سطح ہے اس میں تو آپ اس کی نغمگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کیا لیریکل انداز ہے، کیا نغمگی اس میں، کیا شعریت ہے، کیا لفظ استعمال کیا، کیا ترکیب خوبصورت استعمال کی۔ لیکن اس وقت آپ معنی سے ذرا فاصلے پر ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوسری سطح متحرک ہوتی ہے جو ادب پارے کی باطنی سطح ہے اور معنی اپنی نمود کرتے ہیں یا اپنے خود کو نمایاں کرتے ہیں، اس وقت اس کے جو بند دروازے ہیں اس تخلیق کے، وہ قاری پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لطف اندوزی کا وہ مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے کہیں زیادہ نشاط انگیز ہے۔ چنانچہ کسی بھی ادب پارے یا تخلیق یا شاعری کی تخلیق کا بنیادی مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب مطالعہ کے دوران میں اس کے بین السطور میں جو مخفی اشارے ہیں اور جو خوابیدہ جہتیں ہیں ان تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دو جہتیں جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنا یہ نقاد کا کام ہے۔ قاری کی سہولت کا اور اس کی رہنمائی کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اور اس طرح سے جو اس کے لفظوں کے اشارے ہیں اور جو اس کا اسلوب ہے اور جو اس کے جو تراکیب ہیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے نقاد اس معافی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذہن کی اندرونی سطح کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہیں سے ادب کے ایک عام قاری میں اور ایک نقاد میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک قاری کو، عام قاری جو ہے ادب کا، اسے وہ پاپڑ نہیں بیلنا پڑتے یا وہ جہتیں نہیں کھنگالنا پڑتی جن کے لیے ایک نقاد کو جتن کرنا پڑتے ہیں۔ ادب کا ایک عام قاری جو ہے وہ تو اس تخلیق کے مطالعے سے اپنے محدود علم میں تھوڑا بہت اضافہ کر لیتا ہے، اور یا اس کا جو خارجی ایک سطح ہے اس کی نغمگی سے لطف اندوز ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے زاویے، بہت سارے گوشے اور بہت ساری جہتیں جو ہیں وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک نقاد جو ہے وہ اپنے وسیع علم کی بنیاد پر نئی سمتیں اور نئی اطراف دریافت کرتا ہے، نئے نقشے، نرالی صورتیں۔ وہ آتش نے کہا تھا نا کہ یہ شاعر جو ہیں یہ نئے نقشے، نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اس ایجاد کی کہانی جو ہے وہ نقاد بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے ایجاد کرتا ہے۔ ایجاد تو کرتا ہے، نئی نئی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، نئے نقشے، نئے منظر، لیکن وہ منظر کیسے تخلیق ہوتے ہیں، ایک نقاد جو ہے وہ ان کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ اپنی بصیرت سے، اپنے فہم سے، اپنے شعور سے ایک نیا منظرنامہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس میں وہ ادب پارے کو کسی اور آن میں دیکھتا ہے۔ یہ بھی بہت کمال ایک بات ہے کہ چیز کو ایک تو سرسری دیکھنا ہوتا ہے نا، یا ادب پارہ ہے اس کو کسی عام نظر سے آپ دیکھ لیں، لیکن نقاد جو ہے وہ ادب پارے کو کسی اور آن میں دیکھتا ہے۔ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔
وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سی کیفیت تھی جو تم پہ وارد ہوئی اور تم نے اس کے اندر کی وہ جہت جو ہے اس کو برآمد کر لیا اور پڑھنے والے کو حیران کر دیا، بلکہ خود تخلیق کار جو ہے وہ بعض اوقات اس حیرت کے عمل سے دوچار ہوتا ہے جو نقاد اسے بتاتا ہے کہ میاں اس میں یہ بات بھی ہے جو تخلیقی عمل کے دوران میں تمہارے دھیان میں نہیں آئی، اس کو وہ اس کا انکشاف کرتا ہے۔ چنانچہ اسے نقاد کو اس ادب پارے میں ایسی ایسی جہتیں اور ایسے ایسے زاویے دکھائی دیتے ہیں جو ایک عام قاری کے دھیان میں آنے کے نہیں ہوتے۔ چنانچہ نقاد کی نگاہ میں یہ ساری باتیں یوں بھی ہوتی ہیں کہ وہ شعوری اعتبار سے، نقاد شعوری اعتبار سے اپنے عہد کی صورت حال سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی اور گیرائی کا مشاہدہ کر کے روح اثر تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، استعداد ہے جو ایک نقاد میں ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر تنقید کا عمل جو ہے وہ صحیح طور پہ انجام نہیں پا سکتا۔ ادب کے مطالعے میں وہ تمام نوع کے سماجی علوم سے بھی مدد حاصل کرتا ہے۔ سماجی علوم جو ادب کی تفہیم میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں، اس میں تاریخ کا علم ہے، نفسیات کا علم ہے، اس میں سماجیات کا، سوشیالوجی کا علم ہے۔ یہ تمام سماجی علوم جو ہیں یہ ادب کی تفہیم میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ سماجی علوم کے بدلتے تناظر اور ان میں واقع ہونے والی دور رس تبدیلیاں بھی اس نقاد کی نگاہ میں ہوتی ہیں، اور یہ سارے علوم جو ہیں ان کے باہمی تال میل سے نقاد کو اس نقطے پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں ارد گرد کے تمام مناظر روشن ہو کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ اس روشنی میں اثر رواں کے تمام خد و خال بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ یہی عصری شعور ہے۔ تو یہ بات ایک یاد رکھیے کہ نقاد کو اس عصری شعور کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے تخلیق کو ہر اعتبار سے اور ہر جہت سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہی جو وہ عصری شعور ہے جو نقاد کو نہ صرف علم و دانش کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی بخشتا ہے بلکہ اس کے اطلاق سے ادب پارے کے تجزیہ و تحلیل میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور جو صحیح اور درست نتائج ہیں ان تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے اور اس تک پہنچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، آپ ایم اے میں بھی آپ نے یقیناً تنقید پڑھی ہوگی، تو ایک زمانہ تھا جب ہم تنقید کو مختلف دبستانوں کی صورت میں ہم دیکھتے تھے۔ مثلاً یہ تنقید کا عمرانی دبستان ہے، یہ نفسیاتی دبستان ہے، یہ مارکسی دبستان ہے، یہ جمالیاتی دبستان ہے۔ اب زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، تنقیدی حوالے سے بھی بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ پہلے جو تھے نقاد جو تھے وہ مختلف خانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ کون ہے جی، یہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ہیں، یہ کس قسم کی تنقید لکھتے ہیں، یہ نفسیاتی نقاد ہیں۔ یہ کون ہے جی، یہ احتشام حسین ہیں، یہ کس نوع کے نقاد ہیں، یہ جی مارکسی نقاد ہیں۔ یہ کون ہے جی، یہ نیاز فتح پوری ہیں، یہ تاثراتی نقاد ہیں، جمالیاتی دبستان سے ان کا تعلق ہے۔ عمرانی نقاد تو تقریباً ہر ایک ہی عمرانیات سے استفادہ کرتا ہوا نظر آتا تھا، مولانا الطاف حسین حالی سے لے کر آج تک۔
عمرانیات جو ہے اس کو ہم خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک سماجی سائنس ہے جس سے استفادہ کیے بغیر تنقید کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نقاد جو تھے مختلف خانوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کی پہچان ایک مخصوص دبستان کے حوالے سے تھی۔ لیکن پھر عالمی سطح پہ جو وسیع تبدیلیاں رونما ہوئیں اور حالات کی تبدیلی کا عمل ہوا اور گلوبلائزیشن کا عمل ہوا، جسے ہم عالمگیریت کا عمل کہتے ہیں، اس نے نقاد کو ان خانوں سے نکال کے ان سارے خانوں کو ایک دائرے کی صورت میں ملا دیا۔ اب الگ الگ خانے میں رہ کے آپ تنقید نہیں کرتے، بلکہ ایک خانے کا تعلق دوسرے خانے سے بن گیا، دوسرے کا تیسرے سے، اور سارے دائرے جو ہیں وہ آپس میں مل گئے۔ اب ایک مارکسی نقاد جو ہے وہ نفسیات کا سہارا بھی لیتا ہے، ایک نفسیاتی نقاد جو ہے وہ عمرانیات کا سہارا بھی لیتا ہے، ایک ترقی پسند نقاد جو ہے وہ جمالیات کا سہارا بھی لیتا ہے، تاثراتی تنقید جو ہے اس کو بھی برتتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوشکن صورتحال تھی جس میں ادب پارے کی تفہیم کے مراحل جو ہیں وہ آسان ہو گئے، اور ایک ادب پارہ جو ہے اس کی تفہیم مختلف جہتوں سے ہونے لگی، اور ایک کمپلیٹ اس کا تجزیہ، مکمل تجزیہ اور اس کی تحلیل نفسی جو ہے اس تخلیق کی وہ ہونے لگی، اور قاری جو ہے وہ تفہیم کے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ وہ باتیں جو عام طور پہ اسے سمجھ میں نہیں آتی تھیں تخلیق کی، وہ بھی سمجھ میں آنی شروع ہو گئی۔ ایسے آلات اس کے ہاتھ میں آ گئے کہ جن کی مدد سے وہ شعر کی تفہیم کے مراحل کو اس نے اپنے لیے آسان بنا لیا۔ چنانچہ تنقید کے تصور میں بھی وسعت پیدا ہوئی، اور مغرب سے آنے والی کئی نئی تنقیدی اصطلاحات نے بھی ہماری اردو تنقید میں اپنا رستہ بنا لیا۔ ابھی پیچھے میں نے آپ کو رومانیت کا ذکر کیا، جدیدیت کا ذکر کیا، تانیثیت کا ذکر کیا، حقیقت نگاری کا ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تنقیدی عمل میں شامل ہو گئیں، اور ان سے استفادے سے، ان کی مدد سے نقاد نے تخلیق میں نئی نئی راہیں تلاش کر کے اس کے پرسپیکٹو کو وسیع کر دیا، تخلیق کے تناظر کو وسیع کر دیا، اور وہ تخلیق جو پہلے ایک محدود سطح پہ اپنے آپ کو آشکار کرتی تھی قاری پہ، اب وہ ایک وسیع تناظر میں اس نے اپنا جو باطنی منظرنامہ ہے وہ دکھانا شروع کیا۔ تو بہرحال اردو تنقید نے بہت گہرائی میں جا کر اس تبدیلی کو محسوس کیا، اور بعض تحفظات کے ساتھ ان تبدیلیوں کو قبول بھی کیا، اور اس حوالے سے لسانی سطح پہ بھی سلسلہ آگے بڑھا۔ ہیئت کے حوالے سے کئی معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آنے شروع ہوئے، اور ہمارے نقادوں نے بھی وہ کنویں کا مینڈک بننے کی بجائے یا ایک ہی خانے میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی بجائے اس میں سے اپنے آپ کو باہر نکالا، اور اہم کام یہ کیا کہ کسی ایک دائرے میں گردش کرنے کے بجائے انہوں نے اس دائرے سے باہر نکل کر ایک وسیع دائرہ تشکیل دینے کی کوشش کی، جس میں تمام محدود دائرے جو ہیں وہ سمٹ آئے، اور تمام تنقیدی دبستانوں سے یکساں استفادے کے رجحان جو ہیں کا رجحان یا اس سے استفادے کی صورتیں جو ہیں وہ سامنے آنے لگیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تبدیلی کے عمل نے اردو تنقید کے منطقے کو وسیع کر دیا۔ ایک وسیع پرسپیکٹو میں، ایک لارج اسکیل پر تنقید جو ہے اس نے اپنی بساط بچھائی، اور ایک ایک جز تخلیق کا جو ہے وہ کہیں عمرانی تناظر میں
اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگا، کہیں نفسیاتی تناظر میں، کہیں ترقی پسندانہ پرسپیکٹو میں، کہیں جمالیاتی اور تاثراتی انداز میں، کہیں حیت کی سطح پہ، کہیں لفظوں کی سطح پہ، کہیں اسلوب کی سطح پہ. تو اس کو سائنٹیفک تنقید کا بھی نام دیا گیا. ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے تو اسے باقاعدہ ایک اپنی پہچان بنایا، امتزاجی تنقید کا نام دیا انہوں نے، اور اس طریقہ کار کی شناخت کا کوئی ایک نام دیا انہوں نے. اور اس عمل میں نقاد کے لیے لازم ٹھہرا کہ وہ چاہے تخلیق سے رومانی یا تاثراتی اثر پذیری کے عمل کو آگے بڑھائے، مارکسیت کا کھوج لگائے یا تخلیق کار کی تحلیل نفسی کرے، اسے یہ سارا کام سر انجام دیتے ہوئے اپنے عہد کے طرز احساس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. یہ بہت اہم مرحلہ تھا. اپنے عہد کا طرز احساس، اپنے عہد کی صورت حال سے مکمل آگاہی، اور جسے میں نے ابھی عصری شعور کا نام دیا، اپنے عہد کا شعور. کیونکہ کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے، چاہے وہ شعر ہو یا نثر میں لکھا گیا افسانہ ہو یا ناول ہو، آپ بیتی ہو، جو اپنے عہد کے طرز احساس سے خالی ہو. صرف اس کا سراغ لگانا ہے کہ وہ اپنے عہد کا شعور یا سماجی طرز احساس جو ہے وہ کس سطح پہ ہے، بہت گہرائی میں جا کے ہے یا کسی عام سطح پہ ہے یا بالکل بالائی سطح پہ ہے. کیونکہ اس کا اگر آپ سراغ لگا لیتے ہیں تو تخلیق اپنی تفہیم کے سارے دروازے آپ کے لیے کھول دیتی ہے. اور اس میں نفسیات کا بھی میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ ایک لکھنے والا جو ہے اس کی تحلیل نفسی بھی تنقید کرتی ہے کہ تخلیق کی عمل انجام دیتے ہوئے وہ سوچ کیا رہا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، محسوس کیا کر رہا تھا، کیا شدید دباؤ کے عمل میں اس نے یہ بات کہی یا بہت ریلیکس ہو کے یہ بات کہی، اس کے سماجی حالات کیا تھے، اس کے گرد و پیش کا منظرنامہ کیا تھا. یہ نقاد کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دھیان میں لانا ہوں گی. تو جب ہم اردو شاعری پر عملی تنقید کی بات کریں گے تو ہم ان تمام حدود و قیود کو چھونے کی کوشش کریں گے، دائرے کی بیرونی سطحوں کو بھی اور اس کے مرکزی جو اس کا دھارا ہے وہاں تک بھی پہنچ کے تمام چیزوں کو بنظر عمیق جانچنے کی کوشش کریں گے، بہت گہری نظر سے جانچنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ اس سلسلے میں میرے جو آئندہ لیکچر ہوں گے ان میں مثالوں کے ذریعے مختلف نقادوں کی تنقیدی جو تحریریں ہیں ان سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس کس جگہ پر نقاد نے کون سا حربہ استعمال کیا اور عملی تنقید کا فریضہ انجام دیا. تو چونکہ میرا دائرہ جو ہے وہ شاعری ہے، تو شاعری میں جو عام نقاد کا موضوع رہی ہے صنف وہ غزل ہے. تو ہم آئندہ جو لیکچر ہے اس میں غزل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نقاد جو ہے اس کے ہاں مختلف جو چیزیں ہیں وہ کن شکلوں میں رونما ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ تخلیق کو جانچتا اور پرکھتا ہے، اور اس میں لفظوں تک، مثال کے طور پہ میں غزل کی بات کرتا ہوں تو اس میں قافیہ، ردیف اور اس کی بحر، ان تمام چیزوں کو اس دائرے میں شامل کر کے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، بات ہماری ختم نہیں ہوئی، بلکہ آئندہ ایک دو ہمارے لیکچرز جو ہیں
وہ اسی موضوع سے متعلق رہیں گے۔ آپ نے بغور ان لیکچرز کو سننا ہے اور ان کی گہرائی میں اتر کر جو اصل حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ ان حالات میں احتیاط جو ہے وہ سب سے زیادہ لازم ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بات اگر آپ کے دھیان میں نہ رہی ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی آئندہ گفتگو میں